وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے اور تمہارے آس پاس اعرابیوں میں سے، گوار لوگوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے والے بھی ایسے ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ عادی ہو گئے ہیں نفاق پر، یعنی نفاق ان کی عادت بن گیا ہے، ان کی طبیعت میں رچ بس گیا ہے، اب یہ نفاق سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لا تعلمہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی انہیں نہیں جانتے، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں تو پھر خود روایات صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم نے جمعے کے خطبے میں نام لے لے کر اے فلاں بن فلاں منافق باہر نکل جا، اے فلاں بن فلاں منافق باہر نکل جا، سرکار نے ان کو باہر نکالا۔ تو یہ جب تک آپ کو علم نہیں دیا گیا اس وقت کی یہ آیت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ضمناً مسئلہ چونکہ آگے تو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے وہ ایک دم نہیں دیے گئے بلکہ بتدریج، آہستہ 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 علوم دیے گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو نہ جانتے ہوں لیکن اس کے بعد آپ کو وہ علم دے دیا گیا۔ تو جتنی ما کانا وما یکون جو ہم کہتے ہیں کہ ما کانا جو ہو گیا، وما یکون اور جو ہوگا، یہ تمام نبی کریم کو بتایا گیا۔ جو ہو چکا یعنی پچھلے واقعات اللہ نے بتائے، ما یکون جو ہوگا وہ بتایا۔ اس میں مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو معاملات ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتائے، اور جو ہوگا اس میں ہوگا میں مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا سب بتدریج بتایا گیا، یعنی جیسے جیسے واقعات حالات ہوتے رہے وہ بتاتے رہے، اور پھر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب جمیع تفاصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا۔ اس جمیع تفاصیل کے اوپر احادیث کریمہ شاہد ہیں، جیسے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے اور عصر تک جو کچھ واقعات ہونے تھے وہ بتاتے رہے، پھر عصر سے مغرب تک آپ یہ چلتے رہے، حتیٰ کہ اس قلیل سے وقت میں بطریق معجزہ آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ قیامت تک کیا ہوگا، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا، اس تک کی خبر دے دی۔ اور پھر جس نے جتنا یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ نے بتایا، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بتایا، لیکن بتدریج۔ قیامت کے بعد کے تمام احوال کے جاننے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے بعد کے وہ احوال جو احادیث کریمہ میں ظاہر ہوئے اس کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ان کے علاوہ کا اور کوئی علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، چونکہ احادیث اور قرآن اس پہ خاموش ہیں تو اپنے پاس سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ان کو ثابت نہ کرنے کی بنا پر کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں کمی واقع ہوگی، لہذا اس پر کف لسان ہوگا، یعنی زبان بند رکھی جائے گی۔ تو یہ اللہ نے جو فرمایا کہ لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک آپ کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، جب آپ کو بتا دیا گیا تو پھر آپ کو خبر ہو گئی۔ نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ایک مرتبہ دنیا کی رسوائی کا اور پھر قبر کے اندر کا، 2 عذاب ہو گئے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم پھر لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف، یہ تیسرا عذاب ہوگا جو آخرت کے اندر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر بھی ان کو ہوگا، لیکن صراحتاً چونکہ یہ آیت کریمہ اس پر دال نہیں ہے، لہٰذا اس عذاب قبر کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا، گمراہی ضرور ہوگا، کیونکہ صراحتاً کسی آیت سے ثابت نہیں کہ عذاب قبر ہے، اور اگر اس کا ثبوت ہے تو احادیث کریمہ سے ہے، اور احادیث کریمہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے ظنی ہوتی ہے، اور ظنی شے کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال عذاب قبر حق ہے، نبی کریم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور دوسرے کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا اور انہوں نے اچھے کا ملایا ایک کام اچھا، ایک اچھے کام کو اس میں ملا لیا، یعنی انہوں نے توبہ کی، آپ کی طرف مائل ہوئے۔ وَآخَرَ سَيِّئًا اور دوسرا ایک برا کام بھی ملایا کہ وہ بعض اس پہ قائم رہے، بعض لوگ ان میں سے گناہ کے اوپر قائم رہے اور بعضوں نے اچھائی کو اختیار کیا، توبہ کی طرف مائل ہوئے، یعنی گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد بعض تو اس پہ قائم رہے، انہوں نے برا کام کیا، اور بعضوں نے توبہ کی طرف میلان اختیار کیا، یہ ایک اچھا کام تھا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم
بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔